وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج صاحب اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی، میں ٹھیک ہوں۔ سنائیں آپ کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، سکون سے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں۔ عید کی آمد ہے۔ جی جی بالکل۔ ماشاء اللہ، اب آپ کے کتنے روزے ہو گئے؟ میرے ہو گئے ہیں راج صاحب آج 21۔ 21؟ جی جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہوگی۔ وہ آپ کے ویسے 20 ہوئے ہوں گے راج صاحب؟ ہاں جی، ہمارے 20 ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ تو میرے خیال سے سعودیہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں سعودیہ کے ساتھ راج صاحب میں نے آج سے نہیں آلموسٹ کتنے سال ہو گئے، 10 سال سے زیادہ ہو گئے کہ آئی ایم فالوئنگ دیم، کیونکہ ادھر ہمارے والے بہت ان میں لانجے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ ایک اللہ کے لیے عبادت ہے، اس کو ذرا سیریس بندہ لے، یہ لوگ نان سیریس۔ ہاں، یہ آپ ابھی سے نہیں ہے، پتہ نہیں کب سے، میں تو جب سے دیکھ رہا ہوں سعودیہ کے ساتھ عید ہے، سعودیہ کے ساتھ روزہ ہے، اس سے بعد میں یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے، ایک ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ یار اللہ پاک نے تو یہ کہا نا کہ آپ خلافت قائم کرو، تو بالکل۔ اگر بالفرض ہم مسلمان خلافت قائم کرتے ہیں تو یہ پاکستان، انڈیا، سعودی عرب یہ تو نہیں رہے گا نا، ہوں، وہ تو ایک خلافت بن جائے گی، تو پھر وہ ایک خلافت کا جو اعلان ہوگا وہ سب کے اوپر لازم ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈو یو نو what I'm saying؟ یس۔ ٹھیک ہے، تو بس ٹھیک ہے، سعودیہ میں نظر آ گیا یار ہماری مقدس جگہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ ولادت ہوئی ہے، وہیں پہ انہوں نے ہمیں قرآن کی نزولت بھی وہی ہوئی ہے، ہمارا جو حرمین شریفین ہے وہ وہاں پہ ہے۔ باقی اب سعودی ٹھیک ہے غلط ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس مقدس جگہ کی وجہ سے میں ان کو فالو کرتا ہوں، الحمدللہ میں نہیں، کرنا بھی چاہیے، سیٹسفائیڈ اور ہوں بالکل۔ ایک ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ روزے بھی ایک جیسے ہوں، ایک ساتھ ہوں، عید بھی ایک ساتھ ہو، مزہ تو پھر اس چیز کا ہے نا، ایسے ہی ہے، پورے کا پورا پھر ایک جیسا اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی ہے۔ اور آج کل ایک چیز اور آپ کا بھی دھیان دلوا دوں، نائکیز مولوی، اس کے نائکی بارے میں آپ مولویوں کیا سے کہتے راج ہیں؟ صاحب میں خود بڑا تنگ ہوں، آپ کہاں سے پکڑ کے ایکسپلین لائے؟ کریں نا نائکی مولویوں کے بارے میں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو بھی تھوڑی ڈیٹیل میں پتہ چل جائے کہ نائکی۔ نائکی مولوی آج کل آپ کو یہ یوٹیوب پہ ان کے نا 1.4 ملین ویوز ٹائپ سمجھ گئے؟ اکثر نظر آتے ہاں، ہیں۔ جو ان میں مٹھا بھی ہے وہ بھی 500,000 کراس کر گیا، کراس کر گئے۔ تو ان کی ایک فالوئنگ ہے، یہ اسلامک ٹاپکس اور حکمہ سے بھرپور، ان کی آخری اور شیخ انگلش بڑی اچھی انگلش بولتے اچھی ہیں، بولتے ہیں۔ اور ان کا جو بیک گراؤنڈ پہ بھی کام ہوا ہوتا ہے، لائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، مائک بڑی ٹیکنالوجی وائز، یہ باہر سے بھی ہو کے آتے ہیں، اپنے فوٹوگرافس بھی دکھاتے ہیں۔ وہ یاد ہے ایک بندہ تھا ایسا، وہ جو بات بات میں اپنی سرکاری کارڈ لوگوں کو دکھا ہاں جی، دیتا تھا، بالکل تو جی، بالکل۔ یہ اس طرح کے مطلب کہ ان کا پہلا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم فرام اے ویل آف فیملی، یس، فرسٹ آف آل مجھے ایزی نہ لو برو، جی، آئی ایم آلسو رچ، اف یو ہیو اے کار آئی ہیو اے کار، یا الحمدللہ، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے۔ اچھا ان میں کچھ خیر بھی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ ایک تو ہے یہ اہل حدیث فالوورز ہے، تو ویسے بھی اہل حدیث لوگ کافی آئی کنسیڈر them ایز بہتر طرف۔ بہتر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، معاہد ہیں، یعنی کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کافی خرافات سے ان باقی بھی چیزوں سے مانتے ہیں، لیکن ان کا ذرا تھوڑا سا ایگزیکٹلی، سو آئی لائک them ٹو بی آنیسٹ۔ ان میں اچھے ٹاپکس بھی ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ یار آپ نماز اور روزوں پہ آ جاؤ، جی بالکل، ہاں اچھے ایسے ہی۔ اچھے کام کرو۔ لیکن راجہ صاحب مجھے ان سے پرابلم یہ ہے، دیکھیں اگر میڈیا پہ کوئی اور بندے ہم جیسے دیکھ رہے ہیں نا کوئی بھی پروگرام، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یار یہ ایکٹر لوگ ہیں، ان کا کوئی ڈائریکٹر ہوگا، ان کا کوئی رائٹر ہوگا، ان کی کوئی پروڈکشن ٹیم ہوگی، ان کا کوئی میک اپ آرٹسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی کوئی وین ہوگی، ان کے یہ لوگ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ میجورٹی تو سوری فار ہاں جی، ہومو بالکل سیکچوئلس ٹائپ اور عجیب سے، یعنی کہ ان کو لوگ سیریس نہیں لیتے، نہیں لیتے۔ they just watch them to pass their time اور ہنس لیا کھیل لیا اور بس مومو دیکھ لیا جیسے ہوتا ہے۔ پرابلم ہے اس نائکی مولوی کو لوگ سیریس لیتے ہیں، یار یہ اسلامک بات کر رہے ہیں تو یہ حق بیان کر رہے ہوں گے، انہوں نے حکمہ کر کے یہ کوئی نیکسٹ لیول چلے گئے۔ ہاں جی، یہ ایک اور سائڈ پہ لے کے چلے گئے۔ ان کے میں نے ایک دو شو دیکھے تھے، اور اس طرح کے اسی طرح کوئی اسپیسیفک کسی کا نام تو ہے نہیں یوز کرتے، لیکن وہ کہیں اور سائڈ کے اوپر آپ کو ڈراموں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس میں یہ ہاں خاصیت ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی آپ کو پھر وہ اور پورنوگرافی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی پھر آپ کو اور بڑی چیزیں بتا رہے ہیں، شیطان نے یہ کیا، شیطان وہاں سے نکلا، وہاں سے یہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے بتاؤ، لیکن یہ جس چیز کا نہیں بھی بتانا چاہیے، جس بندے نے دھیان نہیں بھی دیا، ایگزیکٹلی ان کی بات سن کے وہ
لازمی جائے گا. اگر ان کے 10 لاکھ فالوورز ہیں یا 2 لاکھ ہیں 2.5 لاکھ جتنے بھی ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں, اگر یہ کوئی چیز کہیں گے تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی, چلو 2.5 لاکھ نہ صحیح 50,000 تو جا کے دیکھے گا. تو یہ ساری چیزیں ان ایسے جو مولوی ان کے حضرات اچھا ایسا ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ اپنے سٹوریز بتاتے رہتے ہیں. when I was in Luxembourg, when I was in London, when I was in, یعنی کہ بھائی مجھے سیریس لو, look at my English first of all, you cannot just take me like ہاں جی just بالکل. a street والا ملا. I'm different, ٹھیک ہے, میرے کٹس بھی ہیں اینڈ زیبس سے میں پڑھا ہوا ہوں. I go to Manchester and all over the world. تو میرا IQ level of course it's 200 degrees higher than yours. Higher than yours. یار Yes. اور حق پہ تو of course. حق پہ. I mean one of my cousin came from London. Look at his English, man. He has to be on حق. I mean, there's no question about that. بیٹا ایک بڑا معصومہ سا ایک پلیز میں اب ذرا موشن میں آنے لگا ہوں. ابھی آپ نے ایک بات کی نا, ہم ٹی وی کے ڈراموں میں فحاشی ہو رہی ہے تو ہم اس کو ریبٹل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر دیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو نارمل بندے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل اس نے ہم ٹی وی دیکھا ہی نہیں, اس کو اس کنٹروورسی کا پتہ ہی نہیں, اس نے تمہیں ٹیون ان کیا کہ کوئی اچھی بات سنے اسلامک, جو تم ڈرامے کرتے ہو, تم چاہتے تو مطلب دین فروش ہی ہو نا, دین کو فروخت کر رہے ہو تو پھر دین کو ہی تو کرو نا بات, ٹھیک ہے. تم نے اس کو ہم ٹی وی کا ہنٹ دے دیا, وہ بندہ جاتا ہے وہ ہم ٹی وی کنٹروورسی, وہ جو بھی فحاشے تھے اس نے دیکھ لی, اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ نائکی مولوی. کوسچن نمبر 2, جیسے پورنوگرافی کی آپ نے بات کی, the same thing goes. ایک بندہ ہے پاکستانی ہے فار ایگزامپل گجرات میں, اس کو اتنی انگریزی نہیں آتی, تم سے ایک لفظ بولا, اس نے گوگل میں ڈالا, اب وہ جو دیکھے گا اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ Why are you even discussing this? یہ تمہارے اپنے ذہن کی خرافات ہے. How he sold his soul to the devil. جی ایسے سٹوری یار میرا دماغ خراب ہے بھائی. I don't know how he sold his soul to the devil and I don't want to know. I have more important things to focus on, like bringing Islamic system in Pakistan. That is a topic that you should be talking about. ٹھیک ہے. انہوں نے راجہ صاحب مسلمانوں کے اندر اتنا شوگر پھیلا دیا ہے, ایوری ون از ڈائبیٹک مسلم, ٹھیک ہے. بس یہ حلوے رسگلے انہوں نے بنا کے, ان کو کہو نا کبھی جہاد پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ ایک ہے نا کہ وہ اللہ نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں میں نے تم پر قتال فرض کر دیا ہے, خواہ تمہیں بری معلوم ہو, اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانو اور تیرے لیے بری ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے جی لگاؤ اور وہ تمہارے لیے بری ہو, اور اللہ کو علم ہے اور تم کو علم نہیں. کبھی یہ ٹاپک ان کو ڈسکس کرتے ہوئے دیکھیں. یہ بھی نہیں, یہ نائکی ایڈیڈس یو نو وی آر فرام ویری گڈ زیبس پہ ہے جگر, ادھر تم کدھر, اچھا کلاؤنز بنے ہوئے ہیں. صاحب یہ عربیوں کی کاپی کرتے ہیں, وہ پوڈ کاسٹ میں نہیں آتے, وہ بڑے مجاہد بندے ہیں جنہوں نے یہ سمجھو ساحر لودھی ہیں. ہاں جی, یہ عربیوں کے ساحر لودھی, یہ مولویوں کے ساحر لودھی ہیں. ہاں جی. دوسرا ہر چیز کاپی پیسٹ کرتے. اگر یہ اتنی ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک قرآن کو جب یہ آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹاپک ہے جہاد. جہاد فی سبیل اللہ. تو کیا آپ نے کبھی ان کو جہاد کے اوپر کوئی؟ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے پاکستان آرمی کا سلوگن بھی ہے. ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ, یہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے یہ الحمدللہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اب راجہ صاحب دیکھیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, لوگ میرے سے فیملی میں بھی باہر یار دوست بھی, میں ضیاء الحق صاحب کا بہت بڑا فین. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد بندہ آیا جس نے اسلامک پوائنٹ آف ویو اور جس لیے پاکستان بنا تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی کام اگر کسی نے کیا تو وہ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ. اب راجہ صاحب یہ جتنے پہلے آئے ہیں جتنے بعد میں آئے ہیں, یہ جمہوریت اچھا جی ووٹیں ڈالو, انتہائی معاشرے کے جو عجیب سے لوگ ہوتے ہیں, جو نارملی ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہی ان کے ریپرزنٹیٹیو بنتے ہیں, وہی ڈیسیجنز لیتے ہیں, وہی ڈکٹیشنیں لیتے ہیں, وہی پالیسیاں لے کے آتے ہیں, وہی ہمیں بتاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, وہی. ابھی جب سب کچھ تم نے کرنا ہے تو پھر ہم کیوں ہیں؟ بالکل نہیں, کوئی تبدیلی نہیں آتی, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کی. ایسا ہی ہے راجہ صاحب. میں آپ کو ایک بات ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے, اللہ کے نام پہ بنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں نظام ہو اسلام کا نظام ہو, وہی بیس ہے ہماری, اسی کی بیس پہ ہم بنے ہیں. بالکل ہونا تو یہ چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں.
اور بس جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بیسکلی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کے بارے میں، تو جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ ذرا یہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. ایسے جمہوریت کو بنانے والا، جیسے جمہوریت کا پیو کہتے ہیں نا، اس بندے کا نام تھا کلاسٹنیز. ٹھیک ہے. He was born in 571 AD، 571 عیسوی. یہ وہ بندہ ہے جو زیوس کو گاڈ مانتا تھا، ایتھنا کو مدر گاڈ مانتا تھا. یہ ایک پراپر مشرک بندہ، اس کی بنائی ہوئی جمہوریت. اسی کو کہتے ہیں دا فادر آف ایتھینین ڈیموکریسی. یہ اس کی بنائی ہوئی ایک طرز حکومت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، علامہ اقبال صاحب بھی ویسے جمہوریت کو نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے. یہ جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں نا، دے آر لائنگ، سچ نہیں بتا رہے، سچ نہیں بتا رہے، ڈسٹارٹ کر رہے چیزوں کو. سچ بتانا چاہیے. دیکھیں، گریز از طرز جمہوری، غلامی پختہ کار شد کہ از دوست مغز خر فکر انسانی نمی آئے. علامہ اقبال صاحب وہ کہتے ہیں 200-300 کھوتے مل جائے نا تو وہ کوئی فکر انسانی ان میں نہیں آ سکتی، نہ وہ لا سکتی. دس از جسٹ اے گیم. یہ گیم ہے راجیش، سمجھو اس کو. یہ گیم ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اللہ نے ہمیں ایسے نہیں پیدا کیا تھا جیسے ان لوگوں نے ہمیں کر دیا. ٹھیک ہے. اللہ پاک، اب پاکستان ہے. اب میں شروع کرتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دیکھیں، ہمارے بڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. نعرہ تھا، میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہمارا ہے. یہ جو کشمیری نعرہ مارتے، یہ ایکچولی آزادی کا کاپی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے نعرے کاپی ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں. اب ان نعروں پر ہم نے لاکھوں لوگوں کا قربانی دی. اللہ کے نام پہ ہم نے ملک بنایا. 40-50 لاکھ لوگوں نے قربانی. ٹھیک ہے. اس میں تمہارے بھی پردادا، دادا، پردادا، میرے بھی راجے کوئی باہر سے تو نہیں آئے تھے نا، اسی عوام کے تھے. اب کوئی بھی ہمارا پاکستانی جو بیٹھا ہوا ہے، ان کی فیملی جا کے اس طریقے آزادی میں بھی تو تھی نا. تو ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ نام بنایا تھا. اب سچ بتائیں، یہ جتنے لوگ ہیں، عمران خان، نواز شریف اور یہ زرداری اور اس طرح کے لوگ، ان مولانا فضل الرحمان ٹائپ، ان میں ایک چیز کامن ہے. میں آپ کو ایک بڑی ایسا پوائنٹ بتاتا ہوں جیسے آپ کو کسی نے شاید نہ بتایا. وہ پوائنٹ یہ ہے، یہ سب ایک بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بقا کے لیے متحد ہیں. جی اکثر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کو بچانے کی خاطر ہر قربانی سے، کسی قربانی سے یعنی دریغ نہیں کریں گے. یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ جمہوریت کی خاطر ان کو ہم نے معاف کر دیا. جمہوریت. تم سوچو تو صحیح نا، اس کی بیس کیا ہے بھائی؟ ایک مشرک کا بنایا ہوا قانون ہے بھائی جان. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ آفس صاحب آئے نا، ان کو کہو یہ جو آرمی کے C-130 ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کو پیک کر کے نا اوپر سے ایسے پراپر اس کے تھیلا منہ میں، وہ ایریزونا کے جنگلوں میں پھینکا، وہ برمودا ٹرینگل کی طرح ادھر واپس آئے نا، اور اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دو، ہمیں آپ کی جمہوریت نہیں. اگر اچھا نظام ہے بھی بھائی تو ہم نے اپلائی کر دیا ہے، پلیز تھینکس بٹ نو تھینکس. ہونا تو یہ چاہیے. بالکل. یہ اسلامی ملک ہے راز صاحب. دیکھو، اللہ پاک کے ہم نے حکموں کی تابعداری کرنی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے حکم ہے. نائکی مولوی میں کیوں کہتا ہوں یہ شوگر کا مرض ہے مسلمانوں کے اندر، میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں. ہاں، یہ بس ان کے یہی ٹاپکس ہیں جو کوئی بھی ایک ریلیکس کر لے. ان کی مطلب آپ پیچھے دیکھو، یہ سوچتے کیا ہوں گے، یہ کیسے ان کے لائف سٹائل، ہیوی بائک سے ہمارے نو ہاؤ آئی کیم ٹو لائف. یہ ماڈرنزم کے چکر، یہ سمجھیں کہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں ماڈرنزم. اسلام کی وہ مٹھاس، وہ چیز، وہ ساری چیزیں یہ انڈر دا ٹیبل سارے لے جاتے ہیں. Rasab, if they're standing, let's say, on the same street as Centaurus, and if jihad qital somehow come, they would ideally expect it to take turn Faizabad mein kahin mud jائے. Because I mean, look,
I'm from Zabist. I came from London. Of course, you can't ask me to pick up a gun and fight and put my life at risk. That's not going to happen. I mean, yes, I can talk. I have ہاں میں بات کر viewers. سکتا ہوں Yes, alhamdulillah. پریکٹیکلی Akhi, look at my heart is very, like, you know, my heart is very good. You know, ان کے نام بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں ان کے. ہاں ایسے جعلی عربی ٹائپ نام. عربی میں نے ٹائپ کہا یہ شاید لودھی ہے، وہ جو عربی نہیں ہے وہ ایک خبر دیکھ رہا تھا نکالوں گا. وہ لڑکے ان کو سن راجے ان کی اتنی زبردست کرتے، ان کی بڑا ہاں جی بالکل موٹیویٹ کرتے. لولی. ٹھیک ہے، ان سے دیکھو ہمیں کوئی اختلاف بھی نہیں، سچی ہم ان سے پیار کرتے تو ان کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے راجی، جینوئن بات کرو یار. اگر نہیں کرتے ہو تو ڈرامے کرنے، پھر شاید لودھی بن جاؤ، وہی ڈرامے کرتے ہیں. وہ مارکیٹ میں Don't confuse people. Don't. ہے. ہاں اسلام فروشی بن اسلام فروشی بن ان کا یہ والا جو چہرہ ہے وہ بکتا ہے، اس وجہ سے یہ بہت زیادہ اس چیز کو. ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں رہا صاحب، ذاکر نائک کو آج سے 20-22 سال پہلے ہم کراچی میں رہتے تھے، یاد ہے آپ؟ ہاں جی بالکل. تو خیابان راحت میں ریمبر، خیابان راحت میں ہم رہتے تھے. میں نے ذاکر نائک کو سنا ایک لیکچر میں، کسی یہی جہاد قتال کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ jihad is the most misunderstood word. کیوں جی؟ why is it misunderstood word؟ کہتے ہیں jihad came from the root word jahada, which means strive and struggle. So if someone is preparing himself for an exam, it basically he's doing a jihad. جہاد، حالانکہ جہاد کا یہ مقصد ہے، اس کا مقصد صرف یہ سوئنگ چیک کی ہے تم نے؟ سوئنگ اس میں چیک کی مٹھاس ڈالی ہے نا. یہ دیکھو بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جذبہ جہاد کا ختم کیا جا رہا ہے. جہاد کا جذبہ اگر آپ نے سے ختم کر دیا گیا تو بس پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے جمہوریت پہ؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ ٹھیک ہے، اسلامک سسٹم پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھو اسلامک سسٹم آئے گا راجے، میں کچھ آپ کو جنرل باتیں بتاؤں. اگر لوگ سمجھتے ہیں اسلامک سسٹم کا نام جیسے وہ ٹی ٹی پی ٹائپ خوارج اور اس طرح کے لوگ ہیں، وی ہیٹ دیم، یو نو، آرمی شوڈ کل دیم، یو نو، وہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ لوگ اس قابل بھی نہیں. وہ ویسے ہے، بس وہ کھڑا ہو گیا جی امیر المومنین بن گیا، کیوں جی میرے پاس را کے فنڈز ہے. وی ڈونٹ کیئر برو، ہم واقعی محب وطن لوگ ہیں. ہمیں یہ کہہ رہا صاحب، میں آپ کو ایک دیکھو ابھی تک جو ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جمہوریت عمران خان کو اندر کر دے، مجھے لگتا ہے یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ سب ٹوپی ڈرامے. ہاں جی، یہ سارے ایک ہی وہ. حافظ صاحب میں نے کہا کہ کچھ واللہ عالم، لیکن میں نے سنا ہے کہ حافظ صاحب ایسے ضیاء الحق ٹائپ بندے، بلکہ اس سے بھی زیادہ روتلیس ٹائپ، جو اپنے اسٹینڈنگ مذہبی ٹائپ بندے. مذہبی ٹائپ بندے. میں ان سے ایک مشورہ میں ان کو دیتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے، بڑا پولائٹ ہو کے، ایک عام پاکستانی شہری جو پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دینے سے دریغ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اگر ہمارا ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے راجے، انشاءاللہ ہم فورس فرنٹ پہ ہوں، ہم شہید ہوئے تو ہم اسلام پہ، پاکستان پہ ناز ہے انشاءاللہ. ان کو ایک مشورہ یہ ہے، دیکھو یہ سارے سیاسی، تمہیں اور مجھے جتنے پتہ ہے اتنے شاید ہی کسی کو پتہ. ٹھیک ہے، ایک معاشرے کے بہت 2 نمبر قسم کے اور بہت ہی ڈھیٹ قسم کے اور ایسے پرچے ہوئے اور بہت عجیب قسم کے لوگ. جتنا جو کرمنل ہوگا، ہاں وہ وائٹ کالر کرمنل ہو یا دوسرا ہو، ایگزیکٹلی وہ اتنا اس پوزیشن پہ جاتے پولیٹیکلی. ایگزیکٹلی. تو یہ تو نہیں لا سکتے. اب یہ تو اسلام نہیں لائیں گے، یہ اس کے اگینسٹ ہوں گے، کیونکہ سسٹم سارا ان کے اگینسٹ ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ حافظ صاحب کرے، یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ٹھیک ہے، حافظ صاحب سے یہ کہ یہ میں نے کہا نا، پہلے تو C-130 سے جمہوریت بوری میں بند کر کے ایریزونا یا برمودا ٹرینگل میں پھینک، پتھر رکھنا نہ بھول تاکہ واپس نکلے نا. آپ واپس آئے، اللہ نے آپ کو موقع دیا یار. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، سپہ سالار بن گئے ہو، آپ کرو نا، اسٹینڈ لو. آپ کو بھی پتہ ہے آرمی میں بھی سارے کوئی دودھ کے دلہن ہی ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، سیکولر مائنڈیڈ بھی ہے، اسلامک مائنڈیڈ بھی ہے، ریلیجس مائنڈیڈ لوگ بھی ہیں، پیٹریوٹس بھی ہے، سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم میں سے ہی ہے. ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ ہمارے آرمی میں خواہ ایجنسیاں ہو، کوئی بھی 22 24 25 لوگ جو اللہ والے ہو، ریگارڈلیس آف دیئر رینکس، خواہ وہ میجر جنرل ہو یا خواہ وہ صوبیدار. ٹھیک ہے، ہینڈ پک کرے ایک مقدس جگہ میں اللہ کا نام لے کے ان کا شورا بنائے. ٹھیک ہے، اور وہیں سے اسلامک سسٹم کا آغاز کرے. اسلامک سسٹم میں ہوگا کیا راجے؟ لوگ ڈرتے ہیں نا. اب اسلامک سسٹم، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو
ये पड़ोसी मुल्क वाले कह रहे हैं उधर बड़ा सीन बैड नहीं है, नहीं वो भी इस्लाम उधर में वो नहीं। आधे अमेरिका के हैं, आधे जो है वो किसी और के हैं, आधे किसी हाँ और जी के वो हैं, कोई प्रॉपर नहीं है, वो बस वो कोई इस्लाम का ना हमारा मॉडल है और ना ही वो भी हम बेच रहे हैं इस्लाम को, एग्जैक्टली वो भी दीन अपने फरोशी तरीके कर रहे से हैं बेच सारा। रहे हैं। ठीक हो गया, शूरा बन गई। होगा क्या, ये जितने भी टीवी चैनल्स है, ये जितनी फाशी और उरियानी हो रही है, ठीक है, इन पे होगा क्लैंप डाउन, अंग्रेजी में एक लफ्ज है, ठीक हो गया। आपका काम है अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। बिठाओ स्कॉलर्स जो अल्लाह से डरने वाले हो, ये मेकअप करके बैठने वाले नहीं। जेन्युइन वो जैसे स्कॉलर्स। वो एक बैठा हुआ नहीं है हमारे, वो जमा के बाद अब 3 कराची रोज से तक जिसकी गुस्ल ना लेने के हाँ, फवाइद, वो जो इस वो टाइप जो की हाँ वो जुबानें जो करता मैंने उसके सुना था, बातों बातों में याद आ गया, अरे भाई बंदा 2 शादियां करके मिल लो, मिलने के लिए एक बैठक किराए पे चाहिए, 1 घंटे में तो मिल लिया ना भाई। वो रेटिंग के चक्कर में मजहब को कहीं और लेके निकल गया है। है। तो इस तरह हाँ, के बहुत से कैरेक्टर हैं, बहुत सारे। मुतवातिर एहतलाम के ये ऐसे नुमाया उसूल। असूल ये देखो, ये दीन फरोशी नहीं है। सबसे उसके भी 3 के 4 नहीं मिलियन होना तो फॉलोअर्स ये है। चाहिए जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, जी जी। आर्मी अच्छा, करवाना अब ये लेट्स कीप इट दैट वे, यस ठीक है। पाकिस्तान में आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली यही होना चाहिए, शूरा बन गई हमारा, वो पहले तो वो C-130 वाली दोबारा हाँ मैं जी, कहानी रिपीट वो जरूरी उस पे है, पत्थर हमने रख दिया है, पत्थर रख दिया, अब वो ठीक नहीं हो उठ गया। रही है। अब वो नहीं उठ रही। हाँ, अब आगे चलें। हम अपना जितना भी हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे आइन जो है बिल्कुल इस्लाम के अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल नहीं ऐसा सर, है ही नहीं। थैंक यू सो मच। ये मौलवियों को आप पैसे दे के या किसी और लालच में ये नहीं आइन तो भुट्टो चीजें, ने बनवाया था, भुट्टो तो खुद भी उसका एक ऐसा था कि वो भुट्टो ठीक का है मजहब से कुछ लेना देना ही नहीं था, यार। सेकुलर टाइप बंदा था वो। राजे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो गोरों वाली, जी बिल्कुल। वही दफे आज तक चल रहे हैं। आज के 336 एज आया है, हाँ, ठीक है। वो ये उससे कहाँ से, ये वही चल रहे वही हैं। पुराने हैं और उसी को कॉपी पेस्ट कर करके हम चल वो रहे हैं। उसकी एक बिगड़ी हुई शक्ल आकर शक्ल, चली हाँ। जा रही है, चली जा रही है। इसी वजह से ये जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने सियासतदान एग्जैक्ट हैं, ये आते भी इसी बेस पे हैं, जो जितना क्रिमिनल होगा, जो प्रॉपर हाँ चेले, प्रॉपर चेले, प्रॉपर चेले, प्रॉपर चल। अब ठीक है। किस फेस में ये गलत है? अच्छा जी, हाँ जी, अब हम इस्लाम क्यों लाना चाह रहे हैं? जब तुम 571 ईस्वी के पैदा हुए एक मुशरिक जो जियस को गॉड, एथेना को मदर गॉड मानने वाला, द फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी को मान सकते हो, तो हमें सबसे अजीज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी है। और वही उनका कहा हमने मानना है, हमने उनका आपका कहा नहीं मानना। सिंपल एज दैट। हम इसमें हमारी जान भी होना जाती भी है, यही चाहे, चाहिए ना, हम मुसलमान हैं ठीक है। और ऊपर से हमारा मुल्क बना भी मजहब के नाम पे है। ये दुनिया में हिस्ट्री है, यस, ठीक है। और हम क्या कर क्या रहे हैं, नाम हम अल्लाह का यूज कर रहे हैं, काम हम सारे वो वेस्ट जितने भी हैं, यूके यूके जितने क्रिश्चियनिटी वाले उन लोगों के कर रहे हैं। टोटली हम वेस्टर्न के वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, टोटली वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यार हमारा अपना ही अल्लाह ही काफ़ी है हमारे लिए। देखो, कोई कुछ भी कहे राजे, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबह। बहुत बड़ा तोहफा है। इसमें जितनी भी हमारे जो अब्दुल कदीर खान साहब का नाम आता है, या हाँ जी, जितने भी अल्लाह उन्हें साइंसदानों का, या जितने भी अगर किसी सदर ने उसको सपोर्ट किया, या जो भी उसका स्टाफ था, अल्लाह उनको उसका अजर ज़रूर देगा। देखो, ये तो है ना कि हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमारी फौज में अभी भी शहादत का वो जज्बा है। हमारी फौज कोई पैसों के लिए थोड़ी लड़ती है। उन बेचारों अल्हम्दुलिल्लाह जी, की हमारी 40 की फौज है। 45,000 तनख्वाह है। आप किसी फौजी से पूछो ना, ठीक है, उनके घर 2 बच्चे हैं, गरीब सा वो बेचारा होगा, किधर जंग से आ रहा हूँ जी, वो मैं जी किधर कहूँ, यूसुफ नहीं जई नहीं हूँ जी, माशाल्लाह जी, फौज हमारी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लड़ती है, हाँ जी, लड़ती है, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार रहती है हर वक्त। हर दूसरे दिन आप देखें दहशतगर्द जो अटैक करते हैं, जितने अटैक्स करते हैं, कितने शहीद होते हैं हमारे जवान, बिल्कुल, लेकिन इनके हौसले कभी कम नहीं होते, हौसले बढ़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बढ़ाई रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। फौज है, अल्लाह ताला अब इसको देखो, ये अगर पिक हो आबाद जाते रखे। आर्मी के लोग, ठीक है, और ये खुद ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बना दे, अल्लाह का नाम लेके कि यार ये हमने शूरा बना दी, यही फैसले करेगी, यही अमीर चुनेगी, यही बैतुल माल का सिस्टम, ये जितने बैंक से, थैंक यू, आप ले जाएं अपने पैसे, अल्लाह हमारा वारिस है, ठीक हो गया। एजुकेशन सिस्टम, ये जो NCA और लम्स, ये बहुत मॉडर्न बिल्कुल हो इनको गए,
ختم ہونا چاہیے. بہت آگے نکل گئے نا, بہت ہی زیادہ ہم آگے نکل گئے. تو ان کو ذرا پلیز کلیمپ ڈاؤن آن دیٹ. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, سیپریٹ کریں تمیز کے دائرے کے اندر, باحیا ہو کے ہماری عورتیں آئے پبلک میں. کوئی یہ فیس اور اس طرح کیپری پینٹس اور آپ کو یہ جو حرکتیں کر رہی ہے, شٹ اپ. سیدھی سی بات ہے, یہ جو ٹی وی پہ جو ہو رہا ہے اس کو بڑا شٹ اپ, اس کو بلکہ یوز کریں. یہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے. بالکل. لیکن جب ہمیں تم ناچتی ہوئی عورتیں ہی دکھاؤ گے تو پھر ہم کیا کریں یار, ہم تماشبین ہی بنیں گے نا. سیدھی سی بات ہے. ہم نے لائسنس کس نے دیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے. کوئی بھی آپ نچاتے رہو, ٹی وی ایڈ دیکھ لیں, کوئی بھی یوٹیوب کے اور پاکستان سے ریلیٹڈ دیکھ لیں, موسٹلی آپ کو ڈانسنگ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. نام یوز ہم اللہ کا کر رہے ہیں کہ ہم بنے اللہ کے, اور ہم ہماری حرکت کوئی بھی ٹی وی الیکٹرانکلی میڈیا دیکھ لیں. اور آپ نے یہ میڈیا والوں کو دیکھے راز صاحب, ہم جب کراچی ہوتے تھے میڈیا والوں کو کتنا کلوزلی جانتے ہیں. پرسنلی میں خود بھی بہت جانتا ہوں شوبز کے لوگوں کو. یہ لٹرلی شیطان کے چہرے. بالکل ایگزیکٹلی. شوبز میں تو آپ سمجھیں کہ بس بے حیائی ہے ان میں شرم ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, نان سٹاپ جھوٹ. ٹھیک, آپ یہ دیکھیں ان کی کیا زندگی ہے. وہ جی 55 سال کا میں دیکھ رہا ہوں جی نعمان جہاز ایکٹنگ کر رہا ہے, اور یوں اپنے آپ کو نا کہ لوگ کہیں کہ اوہ بڑا ایکٹر ہے. مطلب تمہاری کیا اپنی بھی کوئی لائف نہیں ہے؟ جھوٹ لائف. کوئی اپنے کوئی ضمیر نہیں ہے, کوئی غیرت, کوئی مردانگی, کوئی اسلام, کوئی احساس, کچھ بھی نہیں. یہ جو نائکی مولوی پر میں کیوں تپا, وہ ایک اور بھی ہے, وہ اڑن کٹولا اڑن تشتری لا رہا ہے مجاہد. اچھا, وہ سر 2050 میں وہ ایک لانچ کر رہے ہیں ICMS. وہ ایک روبوٹ بنائیں گے, اس سے وہ جو ہاں وہ چیٹ روبوٹس جو ہے وہ کیمیکل ویپن سے یہودیوں کو اس کی ایک اپنی دنیا ہے. پھر اس طرح ایک اور ہے ادھر بڑا مشہور ہے. اچھا, لیکن ایک بات اس کی آئی اپریشیٹ, لگی لپٹی ہی صحیح, جہاد کی بات کرتا ضرور ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن اچھا ایک اور ہے آج کل بڑا, وہ پنڈی کا ہی ہے, پنڈی سے آگے کیا نام, جیلم کا کیا نام اس کا, انجینئر مرزا. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کی ریٹنگ اگر آپ چیک کریں, اس کی فالوئنگ چیک کریں نا آپ ذرا, لیکن وہ کسی مدرسے کا سوال اس کو بہت برا لگتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے, وہ باتیں ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ کچھ چیزیں بڑی وہ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو اتنا علم شلم نہیں ہے. علم میں آپ کو بتاؤں, رٹائی بات ہے, وہ پھنس جاتا ہے. کافی جگہ پہ پھنستا ہے. اللہ نے اس کو ریٹنگ تو دے دی ہے, سنبھالی نہیں جا رہی. وہ کرکٹ میں بھی گھسا ہوا ہوتا ہے, سیاست میں بھی گھسا ہوا ہوتا ہے. وہ ہر فن مولا, ہر فن مولا اور ہر فن ادھورا ہے. اسے میں ایک دن دیکھ رہا تھا, سب سے زیادہ برے لگ رہے تھے اس کو. ایک اینکر اس سے پوچھ رہا تھا ڈگری کے کوسچن, اس کو گولی کی طرح لگ رہے تھے. وہ بھی کبھی جہاد کی ڈیفینیشن, وہ بھی کبھی جہاد پہ نہیں آیا. کہنا ہے نا, مجھے صاحب میرے سے پوچھا, اس صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی جہاد کے تال کے بارے میں آپ کا کیا ہے. کہتے دیکھیں جی ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہماری ایک اسلامک آرمی ہے. ہاں جی. تو جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں, تو یہ بیسیکلی جو جہاد مال کے ذریعے جو ہوتا ہے نا, وہ آپ نے ادا کر دیا. تو لہٰذا آپ لوگ بس ضرورت بیٹھ جائے, میں ہوں نا, میں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دینا ہے. اس کے پاس خود سرٹیفکیٹ نہیں ہے مدرسے کا کسی کا. اس نے اچھا اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے راجے انشاءاللہ. اس کو بھی لوگ کافی سیریس لیتے ہیں, اور وہ بندہ اب میں آپ کو پھر اس میں بتاؤں گا, کیونکہ اس کے اوپر میں زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا. کافی سارے وہ میرا الحمدللہ بڑی تھوڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ میں نے کیا کہنا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے لوگوں کو وہ کر رہا ہے, ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. وہ ایک علیحدہ سے سائڈ پہ وہ کافی سارے لوگوں کو علیحدہ سائڈ پہ لے کے جا چکا ہے. ان سب کے اپنے اپنے روٹس ہیں نا. جیسے کوئی گاڑی پشاور لے کے جا رہی ہے, کوئی منصیرے لے کے جا رہی ہے, کوئی کراچی, کوئی مولوی کدھر لے کے جا رہا ہے, مین سٹاپ کے اوپر نہیں آتے. اب ایک منٹ تھوڑا سا میں ایکسپلین نہیں کروں, لگی لپٹی نہیں, چلو اس پہ تو کریں گے. ویسا آپ دیکھیں اسلام میں اللہ پاک کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا نزول ہوا. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ کے احکام ہیں, یہی بات ہے.
ہم نے قرآن کو منوان ماننا ہے، اس پہ ایمان لانا، ایمان رکھنا یہی بات ہے. ہے، یہی ہمارا ایمان کا حصہ اچھا ہے. جی، اب ہم اس پہ تو چلو متفق ہو گئے، شکر اللہ صاحب. اب اس کے بعد اب دیکھو، ایک پوائنٹ آف ویو کہتا ہے کہ جی 6 سنیوں کی بات کروں جو ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں 6 کتابیں ایسی ہیں جو اوتھینٹک ہے، یعنی کہ قرآن میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہ ملے تو سیکنڈ جو آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ حدیثوں کی کتاب میں چیک کرنا ہے. ہاں جی، وہ کتابیں بخاری، مسلم اور سنن ابن ماجہ اور سنن ابی ہاں جی، داؤد بالکل. اور ترمذی شریف اور بھی کوئی ہوگی، مشکات اس طرح. مشکات خیر کو کمپائلیشن اچھا. ہے. اینی ویز وہ یہ ان 6 کتابوں میں چیک کرو. اچھا جی ٹھیک ہے. اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہے، قرآن میں کوئی اگر چیز نہ ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان حدیث 6 کتابوں ان میں میں سے چیک چیک کرنا. کرو. ان میں اہل حدیث کہتے وہ بات ان کی ٹھیک ہے، ہوں. لیکن بیسیکلی یہ 2 والی میں چیک کرو کہ جو باقی 4 ہے ان میں کچھ ٹھیک ہے، کچھ روایتیں گڑ مٹ بھی ہیں، یعنی کہ جو اوتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب دیکھو ایک عام مسلمان ہے، ہم سنی ہیں. اچھا جی، قرآن کو ماننا ہے، ہاں جی منون ماننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، جی منون لانا ہے. وہ آخری نبی ہے، منون ہم مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہے. اچھا جی، صحابہ کرام کی عظمت اور مطلب عزت کرنی ہے، بے شک کرنی ہے. چاروں خلفاء کو اچھا ماننا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب ہر دل ہاں جی، عزیز تھے، بے شک ہمارا اس پہ ایمان ہے. ان کے بعد بھی جتنے بھی صحابہ ہے وہ صحابی ہے تو ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اہل حدیث کہتے ہیں یہ 2 والے ٹھیک ہیں. جتنا مجھے پتا ہے، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ ان میں نہیں ہوں، لیکن یہ والی میری مثال کے طور پہ یہ جو رفع الدین جیسے میں بھی کرتا ہوں تو رفع الدین پہ دیوبندی کہتے ہیں کہ بھائی ایک ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھا دوں کہ جیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا. تو لوگوں نے کہا کیا؟ تو مجمع میں انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کی اور وہ ایسی ہی تھی جیسے یہ عام حنفی بھائی یعنی کہ بریلوی اور دیوبندی جیسے نماز پڑھتے بغیر رفع الدین، یعنی کہ پہلی دفعہ تو کر دیتے لیکن پھر نہیں رکوع کرتے، والے نہیں کرتے. نہیں ٹھیک ہے. کرتے. اچھا جی ٹھیک ہے. اب اہل حدیث کہتے ہیں وہ جو روایت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، کہ جو بخاری کی روایت ہے نا یہ بالکل فٹ ہے. جس میں رفع الدین کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، بخاری والی فٹ ہے جس میں رفع الدین کا حکم ہے. باتیں سنتے جاؤ. جی. اچھا جی، بخاری سب سے اوتھینٹک ہو گئی. بخاری جو صاحب تھے یہ ازبکستان کے تھے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ پیدا ہوئے ہیں کوئی 194 ہجری میں، 256 میں یہ ان کی ڈیتھ ہے. وہ ایک اچھے عالم دین تھے اور انہوں نے ریسرچ کی، اور وہ ازبکستان کے رہنے والے. پوائنٹ ٹو بی اگین نوٹڈ. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے 7 لاکھ روایتیں حفظ ہیں، حفظ ہے. لیکن انہوں نے لکھی بخاری شریف میں کتنی؟ 6.5 پونے 7 ہزار ہاں جتنی جی. بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ فگر. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ وہ جو 6 لاکھ اور 93,000 کم و بیش جو روایتیں تھیں انہوں نے اس کو صحیح نہیں جانا کہ اس میں کوئی سکم ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہے. یعنی کہ راوی ٹھیک نہیں ہے یا کوئی راوی جھوٹا ہے یا یہ. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ سنی جو مرضی کر لے، اندر کی خبر لے کے آئے ہو راجی، سنی جو مرضی کر لینا یہ شیعوں سے نہیں جیت سکتے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ شیعہ ہمیشہ ان کو بخاری اور مسلم کی ہی ہاں روایتیں جی، دکھاتے ہیں. بالکل. ہاں جی. ٹھیک ہے. اب یہ اگر سچ پوچھو تو یہ بیچ میں بڑے پھنسے ہوئے ہیں کہ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت نہ مانے تو لوگ کہیں گے ہو تم نے مسلم پہ رد کر دیا تو بس ہاں، تخوار. جس کی اتنی ٹھیک ہو اہمیت ہے. گیا. ہاں جی. اب اس کو بچانے کے چکروں میں یہ خود ان کو پتہ ہے کہ یار ہم یہ چیزیں نہیں مانتے، لیکن سمجھ رہے کیونکہ ہو ادھر لکھا ہوا ہے، پھر اگر اس کو آپ نہیں وہ مانتے تو پھر آپ یہ. ہاں جی. آپ میری بات سمجھیے. اب میں ان کو کہتا ہوں دیکھو، وہ مرزا سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی جان اگر پاکستان میں اسلام آ جائے تو کیسا ہوگا؟ کہتے نہیں اسلام آ ہی نہیں سکتا. دیوبندی آئے گا وہ کہے گا بریلوی کافر ہے، وہ بریلوی آئے گا او بھائی ویٹ اے منٹ. جو جتنی عوام ہے نا سر اس میں 10-15% یہ اس طرح کے لوگ ہوتے اس ہیں. طرح کی باقی تو میجورٹی اللہ میجورٹی. کی ہاں جی. قسم ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہے کیا نہیں. ان کا کام ہے نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، اس کا ترجمہ بھی لگا دیتے ہیں، ریڈیو پہ بھی سن لیتے ہیں، اخباروں میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے نیک سے لوگ ہوتے ہیں نارملی جو یہی لوگ ان وہ کو غریبوں کی راستہ. مدد بھی ہاں کرتے جی. ہیں،
وہ ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں, وہ عورتوں پہ بھی رحم بھی کرتے ہیں, وہ بچوں پہ شفقت بھی کرتے ہیں, اور ان کی ضرورت پڑی تو وہ مجاہد بھی ہے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. تو بھائی تم ایک چرب زمانی کے چکروں میں تم ہمیں ایسے نا مانیٹر بنا ہوا ہے, بھائی تمہیں اس نے کس نے بنایا؟ کہتے جی وہ ایک آیت ہے, کوئی بتاتا ہے کہ بس وہ جی ہٹ ہو گیا. وہ اس کا حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے ویوز زیادہ ہیں. ویوز زیادہ ہیں جی, یہ اکثر بات کرتا ہے. پھر اگر حق پہ تو جسٹن بیبر بھی ہوگا, بیونسے بھی ہوگی, تو اس کے زیادہ ہیں, ٹوپاک شکور بھی ہوگا, ٹھیک ہے, 50 سینٹ بھی ہوگا, M&M بھی ہوگا, ان کے تو بہت ویوز ہیں. دیکھیں راج صاحب, اسلام بیان کرے یا مت بیان, جینون اسلام جو قرآن بات کرتے ہیں. یہ نائکی مولوی انہوں نے نا ایک کلب بنایا ہوا ہے جس میں اب لمبی داڑھی, تھوڑی سی ڈیسنٹ اسپیکٹیکلز لگے, بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے, ہم بس یہ ٹی شرٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وی آر ڈسکسنگ ویری کامن اسلام کے اینی ممی ڈیڈی لڑکی بھی اس سے امپریس ہو جائے. That's what they are basically. وہی عوام گھیری ہوئی ہے, اور اس عوام کو یہ جہاد کے اوپر نہیں لے کے جاتے. جہاد کے اوپر ان کو لے کے جاؤ نا, کبھی قربانی کا جانور لینے جاؤ, وہ بکرا نہیں کھینچ کے This guy is very dangerous. Very dangerous. We should not be talking anything that goes, against the constitution of the nation that we are living in. Yes, sorry for the language. سمجھ کو آپ کہیں, ٹھیک ہے. اڑن کٹولے میں ایک کام ہے وہ بڑا فٹ بندہ, اڑن کٹولا اور تشریح والا وہ اس میں ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے, اس کے پیچھے ہم مطلب بھاگتے ہی رہتے ہیں. اب یہاں پہ ہے وہ جی, آگے آپ کو ملے گا کسی اور پلانٹ پہ, کسی اور پہ, وہ نئے سے نئی چیز, ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کسی اور پلانٹ. بندہ کہے بھائی ہولڈ آن ویٹ اے منٹ. اچھا ان کو ایک سوال کروں, ان کا سوال یہ ہے کہ اڑن مطلب سوری فار دا لینگویج, ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو حق پہ ہوتے ہیں نا, واقعی مجاہد ہوتے ہیں, ان کو ویسٹرن کنٹریز ویزے نہیں دیتی, نہ ان کے ہال کی پرمیشنز الاؤڈ ہوتی ہے, نہ وہ ان کے سامنے ایسے آنٹی اور مائک والے سیمینارز ہوتے ہیں جس سے آپ یہ پورے سسٹم کو بدلنے جا رہے ہیں. ان کے سروں پہ باؤنٹیاں لگی ہوتی ہیں, ان کو پڑھتے چھتر. تو اگر تمہاری حق پہ دلیل اگر یہ ہے کہ تم مجاہد ہو اور غزہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو, تو برو یہ حکمہ ہے نا, یہ جو لفظ ہے نا حکمہ, سوری ہر بندہ اٹھا کے جو فٹ کر رہا ہے, ہر بندے نے اس لفظ کو مس یوز کیا, ٹھیک ہے. یہ ایسے کرتے ہیں, وہ دیکھو وہ لٹرلی وہ ہنس رہا ہوتا ہے, مذاق کر رہا ہے, وہ جو مفتی ہے اچھا بندہ بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے شغلی میں نہیں ہوتے, سبسکرائبر بن گئے تو وہ بس وہ بڑے مزے کا بندہ ہے. اور وہ میں نے اکثر اس کے بیانات ان کی یہ دیکھو, فلاں مفتی ورسز فلاں مفتی, یہ اصل میں جیسے کرکٹ کے میچ نہیں ہوتے, یاد ہے میں نے اس دن ایک بینر, کرکٹ کے جیسے میچ ہوتے ہیں انہوں نے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. میں نے بینر پڑھا, اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتے جو مطلب نعتوں والے بلائے ہوتے ہیں, یہ وہ اس پہ لکھے فاتح. وہ اس کا نام کیا, مجھے اس کا نام نہیں آتا, مجھے آتا تھا یار, اس کا نام میں بھول گیا. حنیف قریشی. وہ بعد میں جس کو بریلوی حضرات لکھتے ہیں. اچھا میں ایک بات بتاؤں, حنیف قریشی صاحب میں بھی جرت ہے, وہ بیچارہ بھی پھنسا ہوا ہے. وہ بریلوی کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو وہ وکٹ جاتی ہے, چوکا مارتا ہے تو بریلوی نکال دیتا ہے. حالانکہ وہ بولتا اچھا ہے, بندہ وہ ٹھیک ہے. اچھا پیچھے اس کو وہ مرزا لگا ہوا ہے, وہ ایسے وہ نانی نہیں ہوتی جو 24 گھنٹے شکایت لگا رہی تھی, طلاق کیا تھا وہ پھپھو ہے مرزا. ہاں جی, اس نے مجھے اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھ دیا. میں تو لوگوں کو یہ نہ بتاؤ نا یار, ابے یار لوگوں کو حق دین بیان کرو جو قرآن میں ہے. میرا جی پہ جب پروگرام کروں گا میں آپ کو بتاؤں. دیکھو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, جو اللہ کا کلام ہے ہمارے لیے وہی سب سے بڑا. ہم حدیثوں کے منکر نہیں ہیں, لیکن ان مولویوں سے کہو پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کر کے دو کہ یہ والی ہم نے ماننی ہے, تاکہ ہم اس کو منون مان لیں. یا آپس میں ان کے آنکڑے ہونا تو یہ چاہیے, اسلام کا نظام قائم ہو جینون, ٹھیک ہے, 5 وقت نماز ہو, پڑھتے تو ابھی بھی ہیں, ٹھیک ہے, سود ختم ہو, بینکنگ کا نظام ختم ہو, ٹھیک ہے. دوسرا جو اسلامی نظام ہے کون سا, بیت المال کا, وہ ہو, ٹھیک ہے. اجے میں نے کچھ 7-8 سال پہلے کسی ہمارے دوست تھے سرکاری, تو ان سے بھی یہ ڈسکس کیا تھا.
میں نے کہا کہ سر جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کریڈٹ اسکور، یعنی کہ آپ کا ایک اگر سائیکل اچھے چل رہے ہیں، آپ اپنے بلز وغیرہ پے کر رہے ہیں اور ایوری تھنگ از گڈ فائنینشیل، تو آپ کا کریڈٹ اسکور امپروو ہوتا ہے. تو ہم پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لے کے آئے جسے ہم کہیں کیریکٹر اسکور. اب وہ کیریکٹر اسکور کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمارے جتنے مساجد ہیں اگر اس کو بایو میٹرک کر اور ہر بندے کی حاضری لگنا شروع ہو جائے اور اس حاضری پر سمجھو 1 سال کے بعد بونس ہو کہ بھائی جس کے اچھے زیادہ نمازیں ہیں تو اس کی زیادہ گواہی بھی مانی جائے گی، مطلب کچھ اس کو انسینٹیوز دو، ٹھیک ہے. اب دیکھو جب حاضری لگنا شروع ہو جائے گی لوگوں میں ایک سینس آف کمپٹیشن آ جائے گا. ہاں جی، نماز نہیں نہ پڑھ رہے لیکن آئیں گے ضرور، پاکستانی بندے کو کوئی 10 روپے لالچ میں آئیں گے ضرور. پنڈی والوں کو کہو نا ساجی در گال سنو نا جی 50 روپے نماز دے رہے جی فجر، اچھا جی میں اٹھ جاتا جی پہنچ جائے ٹھیک گا. ہے. اب ہم نے ان کو لگانا تو ہے تو اب پتہ ہے کہ ان کو کیسے کام پہ لگانا ہے. پہلے تو ہم ٹھیک ہے ہم سب کو کہیں گے یار اللہ کی رحمت تبھی آئے گی جب ہم اللہ کا عبادت کریں گے، ٹھیک ہے. نماز آپ نے پڑھ لی 5 وقت سب نے پڑھ لی، ویری گڈ جاب ڈن، ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک کو یار ہم جاہل لوگ نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمیں اردو سکھائی ہے، میں پٹھان بیٹھ کے اردو بول رہا ہوں نا، لکھ بھی رہا ہوں، میں شاعری بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی میری سمجھ میں آ ہی گئے نا، اسکول سے آئے. تو ہمیں شروع سے کوئی عربی پڑھا دیتے، ہمیں یہ رولا ہی نہ ہوتا، ہمیں قرآن بھی سب آتا، آسانی سے ہم ہمیں سمجھ سکتے سب ہیں. کچھ. ابھی ایک وہ آپ کو ایک مارکیٹ میں نئی چیز ایک آئی ہوئی ہے. ہاں ایک میرا دوست ہے، اللہ بس اسے خوش ہمارے رکھے، ہیں سلامت اللہ اسے رکھے. خوش رکھے، اے وہ بہت بڑا لانجا. اس کی ہو گئی طلاق، ٹھیک ہے سر. تو وہ چکوال ریجن سے ان کا تعلق ہے، وہ طلاق ہو گئی. اب اس کے بچے بھی تھے، میں بھی اس کے لیے بڑا پریشان ہوں کہ یار وہ بچوں کو کیا ہوگا. ان کو میں ویسے سمجھانے کی بھی بڑی کوشش کی کہ یار سم ہاؤ ان میں وہ آ جائے. بہرحال جب طلاق ہوئی وہ کسی مولوی کے پاس گیا، کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ اسلام میں کوئی راہ ہے، کوئی مطلب ایسا کوئی چکر ہے کہ ہم میں واپس اپنی بیوی کے ساتھ اور یہ طلاق کا چکر ختم ہو جائے. اس نے کہا اچھا پہلے یہ دسو کہ تم نے اس کو طلاق دی کس طرح. کہتے جی میں کیا کہ میں تین طلاق دی تھی، میں تین طلاق دی تھی، میں تین طلاق دی تھی. کہنا ایک طلاق واقع نہیں ہوئی. کہنا کیوں جی مولوی صاحب طلاق واقع کیوں نہیں ہوئی؟ کہنا تو تے نل کہہ رہا طلاق ہونی ہے پو تو کہہ رہے کا طلاق وہ ہونا طلاق 40,000 روپے کہہ دے دو تو جو یاشی کرو. یعنی کہ یہ تو ہمارا حال ہے، یہ حال ہے. پیسے دو جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے پراپر اللہ کا نظام ہو، قرآن کے مطابق ہو، جو ہماری بنیاد ہے. ہم بنائے اسی لیے گئے تھے نا، بالکل. تو بنیادیں ہم بھول گئے. ہمارے جو بزرگوں نے قربانیاں دی، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنے سٹرگل کی، کتنے بزرگ سٹرگل کرتے تھے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، 40-50 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہجرت کے دوران. اس لیے تو نہیں دی نا کیونکہ وہ آلریڈی رہ رہے تھے. اگر ان کو اسلام نہ چاہیے ہوتا تو یہ اسلام چاہیے تھا. دادا کی تھی کہ جناح صاحب کا جلسہ تھا پشاور کے اندر، ٹھیک ہے، اور بہت عوام آئی ہوئی تھی، اتنی ان سے لوگ محبت کے. دیکھو اللہ ہے نا، لوگوں کے دل مول لیے تھے. لوگ جو مرضی کہے کہ جناح ماڈرن اور یہ تھے اور وہ سیکولر تھے اور مولوی ٹائپ، تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. پر اللہ نے مولوی اپنے آپ کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قسم سے میں ان سے لیکن ہونا یہ چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا ہو. دیکھیں انسان کی ایک مطلب دل کے اندر کی آواز ہوتی ہے نا کہ ہم مذہب کے نام کے اوپر آئے. بالکل. اور ہمارے یہاں مذہب صرف نماز مسجد میں جانا یا قرآن خوانی ختم کروانا نہیں ہے. مذہب پورا پراپر مذہب کے اندر داخل ہونا پڑے گا آپ کو، بے شک. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہمیں میرے خیال سے تو پراپر ایک دفعہ یہ ہمیں آزمانا. دیکھیں کتنی دفعہ ہم نے جمہوریت آزمائی، کتنی دفعہ کیا آزمایا، ایک دفعہ ہمیں یہ تو آزمانا چاہیے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ راجہ صاحب دیکھو پاکستان میں آپ اگر حرام خور ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ پیسہ ہے تو آپ پوش ایریا میں رہو گے. اگر آپ پوش ایریا میں رہتے ہو آپ کا سب اوکے کی رپورٹ، سب اوکے کی رپورٹ. یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ کسی بندے کو مار سکتے ہو، مار دو، اور کوئی نہیں جی زمان اللہ سی جی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. آپ اگر ایک شریف بندے ہو، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. یار یہ ریاست ہے، اس کے لیے ہماری قربانی ہوئی.
اس سے تو بہتر ہے کوئی ہم بھی امریکہ سوئٹزرلینڈ کوئی کافر ریاست ہی ہوتے، کم از کم انصاف تو ہوتا. اگر وہ نہ ہوتا، اگر وہ چیز نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہوتا نا، ہونا یہ بس چاہیے. انشاءاللہ ہوگا. میری اللہ دعا ہے کہ اللہ حافظ صاحب کو آمین. یہ توفیق دے. حافظ صاحب پلیز میری بات مانیں. ایک وہ C-130 ایریزونا برمودا ٹرینگل بڑا پتھر جمہوریت گڈ بائے فار ایور. اسلامک آپ نے کیا کرنا ہے، اسی آرمی انسٹیٹیوشن میں سے ایجنسیوں میں سے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے کہ وہ 20-22-25 لوگ ہمارے کون ہیں، انشاءاللہ مل جائیں گے. مل راجے جائے، ایسا اللہ نہیں دیتا ہے ہے. ہر کوئی پارٹی بوائے نہیں ہے، اس میں نہیں بڑے ہے، مجاہد لوگ بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. راجے کس کے لیے لگا رہے ہیں، لگاتے دیکھیں ہیں؟ سٹل لگا رہے ہیں، دیکھو قربان تو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پاکستان کا تو نام ہے، وہ اصل میں اسلام کے لیے لگا رہے ہیں. اسلام کے لیے لگا پاکستان کا تو چلو ہم پاکستانی ہیں تو ہم ایک سمجھو بیج لگا رہے ہیں. بیج لگا رہے ہیں. جو ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں تو کس کے اسلام، لیے ہو رہے ہیں؟ اسلام کے لیے ہو رہا اسلام ہے. کے لیے اسلام نہیں ہو رہے تو اور کس کے لیے ہو رہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. کل کو ہمارے مساجد میں ایک اعلانات ہو جائے کہ جی ہندوؤں کی ناپاک فوج ہماری پاک سرزمین میں گھس آئی ہے، گھس آئی ہے، اے نوجوانوں اٹھو اٹھو اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرو. سب اٹھے. میں تمہیں بتاتا ہوں راجے، یہ بغیرت مولویوں کو ایک سائڈ پہ کر دو، یہ ڈرامے باز ہے. جنون عوام ہے، جنون. انشاءاللہ خیبر ٹو کراچی نکلیں گے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر. یہ کتنی بڑی فوج ہے، وہ خدا کے بندو. ہم بہن کیا کر رہے ہیں؟ ان سے ادار مانگ رہے، IMF سے مانگ رہے. یہ تو یہ مسئلہ ہے نا. انڈیا کو قبضے میں لو، انڈیا کو لو، سری لنکا کو لو. یہ پہلا سارا ساؤتھ ایشیا کوئی چکر نہیں ہے. ہم نے اللہ کا نظام لگانا ہے اور اللہ کے نظام میں پھر باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ جو بات کرتے ہیں نا آرمی والے کہ ہم اپنی فوج کی ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، سر آپ دفاع کریں، یہ ہماری مسلمانوں کی سرزمین ہے. لیکن یہ اسٹریٹجی اسلام کی نہیں ہے. اسلام تو بڑھ ہی جا، اس نے اسلام نے تو یہ کہا کہ اسلام بڑھو، نے بڑھنا ہے، بڑھنا ہے، اسلام رکتا نہیں ہے. رکتا نہیں، بڑھاؤ. ٹھیک ہے، دلی پر ہمارا جھنڈا، ہوں. یہ ممبئی شمبئی یہ جو کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، ہم برابر کے شریک ہیں. کیونکہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرزا ٹیپ ڈرامے بازوں کی باتیں سن رہے، یا وہ جمع کے طریقے سیکھ رہے، ہاں جی. یا یہ ماڈرن ٹچ اے جگر کدھر. نہ اس طرح کے. When that topic is, I understand, but, when the last time when I talk about jihad, unfortunately, I had wet pants. So my mama told me, please don't do this again. And I'm on haq. I'm going to Jannah یہ straight. ایسے الفاظ سیکھتے ہیں جو گلے سے نکلتا حق. دیکھو ہمیں درد دل ہے تو بیٹھے ہیں. الحمدللہ جی، ہمیں درد دل اللہ ہی ہونا کرے. چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر اسلام کا نظام ہونا چاہیے. 100%. اس لیے کہ یہ آپ حافظ سوچیں نا، صاحب آپ کے کو، اندر کی آواز ہے کہ آپ نے کتنی قربانیاں دی، آپ کا نام اور یہ کیا بن گئے، یہ کیا ہے؟ ہم نے سارے بس ہم نے نقاب پہن لیے یورپ کے، نقاب پہن لیے امریکہ کے. ان مولویوں نے سارا دین کس میں گھسا دیا راجے. جی 5 وقت نماز پڑھو، وہ بے شک پڑھو، وہ ایک فرض ہے، وہ فرض کرنا ہے. ہی کرنا ہے. وہ اللہ سے ٹیوننگ والی ایک سمجھو آپ ورک شاپ میں آپ نے اٹیچمنٹ رکھنی ہے. بھائی باقی بھی تو کام کرنے ہیں نا، باقیوں پہ نہیں آتے. باقی ادھر جی آپ زکوٰۃ پہ بازاروں نہیں میں آتے. جاؤ، کیا یہ اسلامی بازار قسم اٹھاؤ، یہ عورتوں کی حال چیک کرو، یا ماڈرن کسی کیفے میں چلے جائیں نا، آپ کو ایک ایسی عوام ملے گی راجے کہ وہ یہ ساری چیزیں تب ختم ہوتی ہیں. اس سب کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا نظام، اسلامی نظام. جب وہ آئے گا تو یہ ساری چیزیں آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. یہ شیطان کے چلے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ، شیطان پھر بھاگ جائے گا. دیکھیں حافظ صاحب، لوگ کہیں گے اس نے ڈیموکریسی آئین توڑا، فلاں توڑا، جو توڑا. اگر اللہ آپ کی سائڈ پہ ہے نا تو ان کو پہ لعنت بھیجیں. کچھ فرق نہیں. ہاں بالکل، دس از دا ٹائم. اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اللہ کا نام لے اور یہ نظام بدل لیں. ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، اللہ آپ کو بھی شہادت کی موت دے. ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت دے. دیکھیں اگر جب تک ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنے بنائے ہوئے کنبے اور حویلیاں اور اپنا سب کچھ اللہ پہ لٹا نہیں دیتے نا راجے، آپ بے شک بیٹھے رہو، نائکی کے ٹراؤزر پہن لو، یا گاڑی اتنی لمبی کر دو، یا تسبیحیں پڑھو 10,000 مرتبہ. اس جہاد کی میں فضیلت بتاتا ہوں. میں پڑھ رہا تھا سورہ توبہ. سورہ توبہ بھری ہوئی ہے جہاد سے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں نا، سورہ توبہ میں نے پڑھی ہوئی راجہ صاحب، میری اس پہ بڑی ریسرچ ہے الحمدللہ. ایک جگہ پہ اللہ پاک کہتا ہے
کہتے اے مسلمانوں تم ان کافروں سے لڑتے کیوں نہیں؟ ہوں، یہ تمہارے رب کو نہیں مانتے، تمہارے رب کے بنائے ہوئے رسول کو نہیں مانتے جس کا مفہوم، ہوں، اور تمہارے رب کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں حرام جانتے۔ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کہتے لڑتے کیوں نہیں ان سے؟ نمبر ون، اللہ یہ بھی کہتے کہ اے مسلمانوں میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو تمہارے ہاتھوں یعنی ہمارے ہاتھوں ان کو نیست و نابود نیست کر و دو نابود کر۔ اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرو۔ غزہ میں جی ہو گیا، ہم نے کیا کیا ہے؟ موم بتیاں جلا دی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا، ڈی پی چینج کر دی غزہ کی، یہ چل رہا ہے بس۔ ہاں، اور یہ نائکی مولوی ٹائپ، یہ پیچھے وہ جو گاڑی کا میرر پہ فلسطین کے جھنڈا بنا دیا۔ یہ وہ چیزیں، یہ اس طرح کی چیزیں یہ ایسے لے کے نہیں آ رہے ہوتا ہیں۔ بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام دیکھیں آپ کی راہ، غزہ کی اللہ بات کی کر راہ رہے ہے ہیں، راجے اس سر سے اللہ کے حکموں کو بڑھ کے ماننا، سیدھی سی بات۔ غزہ کی اب آپ بات کر رہے ہیں تو غزہ کے اوپر کون گیا ہے؟ ادھر آپ نے ہر جگہ بیٹھ کے پروگرام کرے جا رہے ہیں کمروں میں بند ہو کے، پراپر آپ کو پلاننگ کرنی ہے نا، کام کرنا ہے، جہاد کی تبلیغ اللہ نے دینی ویسے ہے۔ ہی تو نہیں کہا، اس کا مفہوم ہے اللہ کہتا ہے اے نبی تم 70 مرتبہ ان کی بخشش مانگو، تب بھی میں نے نہیں بخشنا نہیں ان کو، بخشنا۔ کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو یعنی کہ ان کی جان کو آپ کی جان سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے اور اللہ کے حکموں سے بہتر سمجھا، بہتر تو ان کو بیٹھے رہنے دو۔ یہ میں نے بیٹھے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ یہ میری راہ میں نکلے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ گرمی ہے باہر مت نکلو، اللہ کہتا ہے تو جہنم کی آگ ہے وہ تو بہت ہی گرم ہے، بہت ہی گرم یعنی کہ تم ابھی تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ اس آگ میں مت جو یہ یعنی کہ دھوپ میں مت جاؤ، بڑی گرمی ہے، ڈونٹ گو فار جہاد۔ ہے۔ یہ بیسیکلی جب منکرین ٹھنڈا ہو جائے پھر جانا۔ ہاں ٹھنڈ، ہاں تو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرو گے، وہ تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ گرم۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو راجہ صاحب، پاکستان میں اسلامی حکومت آ جائے، اللہ کے قانون نافذ ہو جائے، ہمارے قرآن ہمارا آئین بن جائے، ٹھیک ہے، اور ایک دم ستر، ایک دم پھر سب دیکھو چیزیں۔ یہ اس طرح نہیں نہ ہو سکتا کہ یہ آپ کو سیدھا ہونا پڑے گا نا، سیدھی سی بات ہے، اسلام تو پھر ایک دفعہ اسلام آپ ہے۔ کو کچھ نہ کچھ اپلائی کرنا پڑے گا، اگر آپ Yes. وہ نہیں کرتے، صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے بیٹھے رہتے تو پھر ڈسکشن ہی ہے، اور وہ ہوتی آ رہی ہیں نائکی Exactly. مولویز کی طرح۔ اب ایک تو پراپر ایک نیوکلیر دفعہ ہونا پاور چاہیے۔ اسلامک بن گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ دیے ہیں راجی، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ ہم کہے، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ساؤتھ ایشیا، یار یہ مودی تو بس استغفار، اللہ پاک ہماری مدد نہیں کرے گا جب ہم مودی سے لڑیں گے۔ میں ایک جنون سوال کرتا ہوں، اللہ ہر ٹائم اور مدد ان کرتا ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں سے کہنا جب تمہارا اور ہمارا جنگ ہو جاؤ گی تو تم کیا ترنگے کے چکروں میں ہمیں مارو گے؟ اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ تم تو ہمارے بھائی ہو، تو وہ بٹکے ہوئے بھائی ہے، جب جنگ ہوگی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ایک اسلامی حکومت بنے جس میں گائے ذبح کرنے پہ ان کو جیل نہ جانا پڑے، یا ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ نہ ہو؟ یہ بندہ راجے اتنا ایکسٹریمسٹ بندہ ہے نریندر مودی، اس کو کہتے ہیں بچر آف گجرات، اس نے ایک دن میں کتنے ہزار مسلمانوں کو قتل کیا، بہت زیادہ، 2002 میں، میں نے اس کے بارے میں پورا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا ایک ایسے کرمنل ٹائپ بندہ ہے، سمجھو ایسے ہمارے جیسے بدنام زمانہ نہیں ہوتے ٹی ٹی پی کے کمانڈر ٹائپ، یہ ان کا وہ ہے، وہ ان کا صدر بن گیا۔ اب سمجھو ایک انڈیا ایک ہم سے طاقت میں ظاہری طور پہ بڑا، تعداد میں ظالم بڑا، ٹائپ آدمی ہے۔ اور اتنا حرامی بندہ ان کے اوپر آ جائے، تو آپ یار آپ لوگوں کو اپنا قبلہ تو درست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یا عمران خان زندہ باد اور یہی کرتے رہو گے؟ نہیں یہ نہیں۔ میں کہہ رہا سب کے پی کے، میں نے کہا یار یہ کے پی کے والے لوگوں میں نا ان میں ابھی بھی جذبہ جہاد ایمان برقرار ہوگا۔ میں بیٹھا رہا ہوں کوچر میں بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر بعد جلسہ وہ ادھر کے سارے ناچ رہے تھے، وایا میں کہا لو یہ لڑیں گے، یہ لڑے۔ وہ یاد ہے ایک دفعہ مجھے عمران خان آیا تھا، میں اور آپ ادھر اسلام آباد میں تھے، ایک وہ چھتری جگہ کھڑا ہوا تھا، ہاں جی بالکل، یا بارش ہو رہی تھی۔ تو یہ ایسے دیکھیں یہ چیزیں کون لاتا ہے؟ ان لوگوں کے اوپر دھیان کس نے لانا ہے؟ مذہب نے لانا ہے، تو مذہب کا وہ بندہ لے کے آئے گا جو خود جینون ہوگا، مذہبی اسکالر ہوگا، جس کو اسلام کی ہاؤ ہوگی، ایسا ہے نا؟ ایسے ہی تو جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں، جو عام علماء اکرام ہیں، وہ تبلیغ ہی نہیں دے پا رہے نا، وہ دیتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ انٹرسٹ نہیں شو کرتے، وہ خود یار ان انٹرسٹڈ کے ہو تو کچھ مقابلے کریں۔ چل رہے ہیں، وہ ایسے سٹیٹس لگا رہے ہیں اور چیزیں جیسے ڈکی بھائی سمجھ گئے، نادر علی، ہاں وہ وہی چیزیں، لیکن لبادہ کون سا اڑا ہوا ہے؟ لبادہ اسلام فروشی ہے، اسلام دین فروش، اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام، ایگزیکٹلی۔
کہ قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا، قرآن کو سمجھانا ہم نے کرنا ہی یہی تھا کہ ہم نے قرآن کے اوپر آنا تھا، لیکن ہم انفارچونیٹلی اس سے بھٹک گئے، ہم وہ چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو گئے، سب چیزیں سمت چینج کروا دی گئی، بالکل یہ پری پلان ہوا۔ ایسے ہی لیکن کوشش ہے ہماری انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے کہ ہم ایک پلاننگ کے تحت پلاننگ کے راجے انہی دفعات میں پھنسا دیا ہے یار، یہ دفعے جتنے بھی ہے اسلامی دفعات کدھر ہے وہ لے کے آؤ، ادھر تو ہم دیکھ رہے تمہارے انہی دفعات کے چکروں میں قاتل دندناتے پھر رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک جو ہم یہ شریف کہتے ہیں جو کہ ہے ہمارا وہ رول رہے 71 کا کہ 70 کا جو آئین ہے اس میں بھی ایک شک ہے کہ آپ اللہ یہ اسلامی نظام لا سکتے ہیں، ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں تو کیا ہے۔ ہاں یہی ہم تو آپس جو میں وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، عمران خان، نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کو ہٹاؤ بھائی، ایک دفعہ وہ تو لے کے آؤ، چیئرمین راجے لے کے آؤ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں نہ ہونا چاہیے، اسلامی جمہوریہ نہیں، اسلامی پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہی پہ نظام حکومت کی تو ساری گیم ہے راجے، یعنی کہ جمہوریت ساتھ میں سے ہٹایا جائے۔ یہ بالکل یہ شیطانی چیلوں والی گیم ہے، اس کو یہ عوام بیچاری سوئی ہوئی ہے۔ وہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں یہ ٹی وی شی وی دیکھ کے نا ہر بندہ وہ پروفیسر بنا ہوا ہے، پروفیسر بنا ہوا ہے، مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے، پولیٹیشین بنا ہوا ہے، سائنٹسٹ بنا ہوا ہے، ہر چیز سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو۔ کوئی وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، کوئی قانون بتا رہا ہے، دفعے لگا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں ہو بھی اسی لیے رہی ہیں کہ مین چیز کے اوپر ان کا فوکس نہ ہو، فوکس یہ ہے کہ اللہ کا نظام۔ اللہ کا نظام، بس ان کو موت پڑتی ہے۔ دیکھو نا نجم سیٹھی ٹائپ لوگوں کو سنو، جس میں انصاف ہو، عدل ہو، حقوق پورے ملیں، میرٹ پہ کام ہو، رشوت ختم ہو، سفارش ختم ہو، یہ کتنا اچھا نظام ہے، کتنا اچھا نظام، ریلیکس ہو جاتا ہے بیت المال ہو۔ سب سے پہلے دیکھو اسلام راجے جو غریب لوگ ہیں ان پہ بہت مہربان، بہت مہربان، ٹھیک ہے۔ اسلام نے جو ٹیکس بھی لگایا ہے جتنا بھی، ایک تو 2.5% کا ہمیں پتہ ہے نا، ایک اور بھی ہوتا ہے 10% والا، 20%، پھر یہ بھی ہے کہ آپ جتنا مرضی دے دو، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم کے تحت پاکستان میں روپو نوٹوں والے بھی بہت ہیں، بہت اور اللہ کے نام پہ تو وہ لٹانے کو تیار ہے، کھل کے دیتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تو پھر ہم کیوں ڈرتے؟ جب اسلامک اسٹیٹ ہو جائے گی بھائی، IMF ہے، جو بھی امریکہ ہے، تم سارے مل کے بھی ہم سے لڑ لو، ہمیں انشاءاللہ ہرا نہیں لیکن پاؤ۔ بہت سے عوام آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ بہت دیتے ہیں، ڈونیٹ بہت کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بھی ہچکچاتے ہیں کہ ہمارا ملک میں گیمیں ایسی لگی ہوئی ہیں کہ آپ کسی کو ہیلپ بھی کرو گے تو آپ کا ذہن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ جب آپ کے اوپر نظام اسلام کا نظام ہوگا، آپ کا بیت المال ہوگا، تو اب ہر چیز کمفرٹیبل ہو جائے گی، ہر چیز آرام سے ہو جائے گی۔ دیکھیں نا وہ ایک حضرت عمر کا ایک قول بھی ہے، یا شاید میں بول رہا ہوں پتہ نہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آخر میں نظام کا جو کیا کہتے ہیں اس کا، بیت المال کے نظام کے اوپر، کہ بیت المال کے نظام کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ زکوٰۃ لینے، ہاں یعنی کہ کوئی غریب نہیں بچے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ ہے راجے ہم نے اس کی طرف چلنا ہے۔ اگر یہ پھر عمران خان نکل آیا، پھر PTI جیت گئی، پھر 5 سال ہو گئے، پھر PMLN آ گئی، پھر PPP آ جائے گی، پھر وہ کی TLP والوں کو دے دیں گے، پھر MQM آ جائے گی، یار ہماری نسلیں کی نسلیں، مطلب ہم ان کا یہ کھیل تماشا دیکھتے رہے اور مر جائیں۔ سر یہی ہونا ہے، یا تو اللہ نے ہمیں سمجھ نہ دی ہو، تو جب سے اللہ نے سمجھ دی ہے تو ہماری تو اپنی پوری کوشش ہے، انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش سے وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے لاتے رہیں گے مختلف چیزیں، جیسے نائکی مولوی لائے ہیں، یہ دوسری چیزیں لے کے آئے ہیں، اللہ خیر کرے گا، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ بالکل لوگوں کا دھیان دلوانا ہوتا ہے بیسیکلی کافی ساری چیزوں کے اوپر، بالکل، خواہ وہ پولیٹیکلی ہو، وہ خواہ وہ ریلیجن کے حوالے سے ہوں، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا کافروں نے ہمیں جزیہ دینا تھا، اوپر ہم ان کو دے رہے ہیں، ڈبل دے رہے ہیں، دیکھو یار، ڈبل دے رہے ہیں، دیکھو یار، ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، جو بھی آپ دیکھیں ایسا نظام ہو کتنا اچھا ہو، حجاب ہو، پردہ ہو، بے شک رشوت ختم ہو، سارے ہمارے میجورٹی کم از کم، چلو سارے نہ بھی ہو، میجورٹی دیکھیں نماز پڑھنے آج کل والے، آپ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں ہونا تو یہ چاہیے ہر چیز سستی ہونی چاہیے 50%، جا کے ریٹ چیک کرو، ابھی آپ مارکیٹ میں جا فروٹس کے ریٹ چیک کرو، ان کی کوالٹی چیک کرو۔ راجے سسٹم ہی کرپٹڈ ہے نا، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ
ان عوام کا قصور نہیں ہے. اوپر ایک سسٹم آ دیکھو جائے. اس عوام کو تم اچھا سسٹم دو تو یہ بڑے پروڈکٹیو اچھے لوگ ہیں. جب جھنڈا ہر چیز 2 نمبر ہے تو پرفیکٹ انہوں نے تو 2 نمبر ہی سیکھی ہوئی ہے نا پوری زندگی. وہ پھر ایسے ہی چلتے رہیں گے. پاکستان اوپر میں ایک تمہیں سسٹم نہیں آ جائے گا تو جس کے ہاں. تحت یہ پھر یہ عوام ٹھیک ہونے والی ہے. ایسی بات نہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے. پاکستان میں نہیں پتا چیک لکھ کے دے دے جی ہیلو چیک کے اوپر تو ساری بس. گیم ہے. مطلب ہاں جی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے چھری پھیر دو مطلب اچھا ایک چیز اور مارکیٹ میں نصر آپ بازی کو ٹائپ. تھوڑا سا دھیان دلواتے ہیں. ایک اور چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے قرآن پڑھنا جائز ہے اور قرآن کی مٹھاس عربی میں ہی ہے. عربی آپ کو سیکھنی چاہیے پڑھنی چاہیے. اس کا مزہ بھی ہے. ترجمہ میں پڑھیں بے شک ترجمہ آپ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی زبان عربی تو ہے نہیں. لیکن یہ کہ آپ صرف ترجمہ ہی پڑھتے رہیں اور عربی کی طرف آئیں نہ تو ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اکثر میں دیکھا ہے کہ لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی وہ پڑھتے اس نہیں پہ ہیں. بھی ایک الگ سے پورا پروگرام کریں گے. بس ابھی میرے خیال میں گھنٹہ ہو گیا راج صاحب. اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو نائکی مولیوں سے اور اڑن وہ جو اڑن تشتری پٹولا نہیں جی کوشش کریں گے ہم وقتاً فوقتاً اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو بتائیں دھیان ڈلوائیں. اور ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دھیان اس سائڈ پہ دلوانا. اور اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو کم از کم وہ سیدھی سمت آ جائیں. باقی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ ان کو بھی توفیق نہیں دے ہم سمت دے. الحمدللہ ہم نے کچھ کوشش یہی کی ہے کہ تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑے کہ بھائی جو تم اپنی پاس سے فلمیں ڈال رہے ہو تھوڑی سی وہ بند کرو. تھوڑا سا انسان کے ہاں یہ اس لائن پہ لگو جو تمہارا کام ہے. اللہ نے تمہیں ایک فالوئنگ دی ہے. لوگ تمہیں سیریس لیتے ہیں. اگر تمہیں سیریس نہ لے رہے ہوتے تو یار ہم کسی اور پہ کیوں نہیں بات کریں. ہمیں جتنا سمجھ آیا ہم نے آپ کو وہ چیز بتا دی. اب آپ کو آپ کا اپنا کام ہے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کریں چیک بھی کریں. اور اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام لائے. ٹھیک ہے ہماری بھی خواہش ہے سب پاکستان کی خواہش ہے. لیکن یہ جو بیچ میں جو لوگ ہیں جو اپنا فائدہ چاہتے ہیں یہ ایک ٹولہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ٹولے سے ہمیں بچائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ پاک جمہوریت ایک ناسور ہے اس سے پاکستان کو پاک کر دے. اس سے ہماری جان چھٹوائے ہماری جان چھڑائے ہمارے نسلوں کی جان چھڑائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.